بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 324 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مزید اقوال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والغالب فیہم بلکہ ولعل ضرب من الملائکۃ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں بھی ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ جو جنات ہیں یہ ملائکہ میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ جیسا کہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے کچھ اقوال اس پر پڑھے، تو آج کے سبق میں بھی مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّ ضَرْبًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَا يُخَالِفُ الشَّيَاطِينَ بِالذَّاتِ، اور شاید کہ ملائکہ میں سے ایک قسم ایسی بھی ہے جو بالذات شیطانوں سے مختلف نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُخَالِفُهُمْ بِالْعَوَارِضِ وَالصِّفَاتِ، لیکن وہ عوارض اور صفات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ کالبررۃ والفسقۃ من الانس، جیسا کہ انسانوں میں سے نیک اور فاسق لوگ۔ والجن یشملہما، اور جن جو ہوتا ہے وہ ان دونوں قسموں کو شامل ہوتا ہے۔ وکان ابلیس من ھذا الصنف، اور ابلیس جو تھا وہ اسی قسم میں سے تھا۔ کما قالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فلذلک صح علیہ التغیر عن حالہ، یہی وجہ ہے کہ اس کا اپنی حالت سے بدل جانا جو ہے وہ صحیح ہے۔ والحبوط من محلہ، اور اپنے محل سے پھر جانا یہ بھی صحیح ہے۔ کما اشار الیہ بقولہ عز وجل، جیسا کہ اسی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس قول میں وہ اشارہ فرمایا ہے کہ الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ سوائے ابلیس کے کہ وہ جنوں میں سے تھا پھر اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ لا يقال كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نور والجن من نار، لما روت عائشة رضی اللہ عنہما انه علیہ الصلاۃ والسلام قال خلقت الملائكة من النور وخلق الجن من مارج من نار۔ اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ کیسے صحیح ہے، حالانکہ ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے اور جن جو ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ اس روایت کی وجہ سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ نور سے اور جنات آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو لِأَنَّهُ كَالتَّمْثِيلِ لِمَا ذَكَرْنَا، لیکن یہاں یہ اعتراض اس لیے نہ کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد میں وہ یہ تمثیل کی طرح ہے، مقصود تمثیل ہے، جیسا کہ ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالنُّورِ الْجَوْهَرُ الْمُضِيءُ، اور بے شک جو یہاں نور سے مراد ہے وہ جوہر مودی ہے، یعنی ایک روشن کرنے والا جوہر۔ تو والنار کذالک، جبکہ آگ بھی ایسی ہی ہے، لیکن فرمایا کہ غیر ان ضوءها مقدر مغمور بالدخان ومحظور عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والاحراق، مگر یہ کہ جو نار کی روشنی ہے اس میں گدلا پن ہوتا ہے اور شدت حرارت اور سوزش کی بنا پر جو دھواں اٹھتا ہے اس سے آگ کی روشنی ڈھکی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ متى نقصت عادت الحالت الاولى جزعة ولا تزال تتزاید حتى ينطفئ نورها ويبقى الدخان الصرف، وهذا اشبه بالصواب واوفق للجمع بين النصوص والعلم عند اللہ سبحانہ وتعالی۔ کہ پھر جب آگ ستھری اور دھوئیں سے صاف ہو جاتی ہے تو خالص نور بن جاتی ہے، اور اس کے بعد جب آگ مدم ہو کر رجوع کرتی ہے تو پچھلی حالت تر و تازہ ہو کر لوٹ آتی ہے، اور اس حالت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نور بجھ جاتا ہے اور خالص دھواں وہ رہ جاتا ہے۔
پس ملائکہ نور سے بنے ہیں اور جن نار سے۔ تو بہرحال یہ جو ہے فرمایا کہ یہاں پر جتنے بھی مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ان میں کافی جو ہے پیچیدگی بھی ہے اگر تفصیل میں جائیں، لیکن اگر عبارت اور اس کے ترجمے کو غور سے آپ سنیں تو یہ کافی جو ہے آسان بھی ہیں، اتنی طوالت ان میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو آج ہم نے ابھی یہ عبارت ترجمہ پڑھا، اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں کوئی زیادہ تفصیل اس لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قاضی صاحب نے وَلَعَلَّ ضَرْبَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سے ایک نسبت عموم و خصوص من وجہ کی جانب اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ جن اور فرشتوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، اور فرمایا کہ شاید ملائکہ میں ایک قسم ایسی بھی پائی جاتی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے شیاطین سے مختلف نہیں ہے، البتہ عوارض اور صفات کے اعتبار سے وہ مختلف ہیں۔ جیسے انسانوں میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ عبادت گزار ہیں، نیکوکار ہیں، کچھ گناہ گار ہوتے ہیں، تو اپنی ذات میں تو یہ متحد ہیں لیکن صفات میں مختلف ہیں کہ کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں۔ تو فرمایا کہ جن کا لفظ بھی عام ہے جو ملائکہ کی قسم میں مذکور اور شیاطین دونوں کو شامل ہے، اور ابلیس ملائکہ کی اسی قسم میں سے تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، اور اسی وجہ سے ان کی حالت اطاعت میں تبدیلی ممکن ہوئی، اور اس کا اپنے مقام سے نیچے آ جانا پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی موجود ہے جو کہ سورہ یہاں پر کہف کے حوالے سے آیت نمبر 50 کو روایت کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض وہ کیفا یصح بلکہ لا یقال سے جو وارد کیا گیا اور پھر اس کا دفاع بھی کیا گیا، تو وہ اعتراض یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ملائکہ میں ایک ضمیر اس طرح کی ماننی کیسے ممکن ہے، یعنی یہ چونکہ یہ بھی ایک سابقہ اعتراض جواب تھا کہ فسجدو کا جو فاعل ہے جو ضمیر ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، تو یہ کس طرف لوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ فسجدو کا جو فاعل ہے وہ المأمورون ہو، کہ جنہیں حکم دیا گیا تھا وہ جن ہوں ملائکہ ہوں سب نے سجدہ کیا، تو لہٰذا فاعل وہ ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ ہوا کہ ضمیر کا مرجع ایک مطلب دو مرجع ہیں اور ایک ضمیر ہے، تو یہ دونوں کی طرف کیسے لوٹائی جا سکتی ہے جبکہ ملائکہ کی حقیقت جو ہے وہ نور سے پیدا ہوئی ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں جس میں شر ہی شر ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ اس میں باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من النور، کہ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا، وخلق الجن من مارج من نار، جبکہ جو جنات ہیں تو انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی شعلوں سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ اعتراض لا یقالو یہاں پر نہ کیا جائے، کیوں جی؟ کہتے ہیں لأنہ کالتمثیلی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد میں تخلیق کا بیان تو مقصود ہی نہیں ہے کہ کون کس سے پیدا کیا گیا، بلکہ یہاں جو ہے وہ تمثیل مقصود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا منشا یہ ہے، بیان کرنا بالکل نہیں ہے کہ جنات اور جو فرشتے ہیں ان کا مادہ تخلیق کیا ہے اور کون کس مادے سے پیدا ہوا ہے، بلکہ مقصود ان دونوں کے ان اوصاف کی تمثیل و تشریح ہے جو ہم نے ذکر کر دی ہیں، کیونکہ جو جوہر مدی ہے یعنی ایک روشن کرنے والا جوہر، تو اس کے ہونے میں تو دونوں شریک ہیں، نور بھی جوہر مدی اور نار بھی، لیکن نار کی روشنی میں کچھ گدلا پانا آ جاتا ہے اور دھوئیں سے اس کی روشنی کیا ہو جاتی ہے، وہ مدھم بھی ہو جاتی ہے، چھپ بھی جاتی ہے، لیکن پھر جو ہے وہ وقت آتا ہے کہ جب آگ مدھم ہو کر دوبارہ سے رجوع کرتی ہے تو پچھلی حالت تر و تازہ ہو کر لوٹ آتی ہے، اور اسی حالت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نور جو ہے وہ بجھ جاتا ہے اور خالص دھواں جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو پس ملائکہ جو ہیں وہ نور سے بنے ہیں اور جن نار سے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کا مادہ تخلیق تو ایک ہی ہے، یعنی جوہر مدی، البتہ ایک صاف اور ستھری فطرت کا عامل ہے اور دوسرا جو ہے وہ آلودہ اور گدلی فطرت کا جو ہے وہ اس کا وہ پسوادہ ہے اور گدلی فطرت کا حامل ہے۔ یہ بات جو ہے وہ زیادہ درست ہے۔
تو لہٰذا اسی کو اپنایا جائے کہ ایک جو ہے وہ تخلیق کے اعتبار سے اگرچہ ایک ہی بات ہے، لیکن جو ان میں عادات ہیں تو وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ملائکہ میں اچھی عادات ہیں، جنات میں اچھی عادات نہیں ہیں۔ وَهَذَا أَشْبَهُ بالصواب وأوفق للجمع بین النصوص والعلم عند اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہیں تک ہمارا سبق تھا، اور آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات میں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ لا یقال سے کون سے اعتراض کیا جا رہا ہے، جو آپ تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ خلقت الملائکۃ من النور وخلق الجن من مارج من نار سے کس محدث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، روایت کے راوی کون ہیں، ان کا نام تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔